أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کا دوسرا ایپیسوڈ آج ہماری کلاس کا حصہ ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بس قرآن پاک کی تلاوت سیکھتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کے پیغام کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ قل انی، یہاں پہ دیکھیں نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، پھر ادغام ہوگا۔ ان اعبد اللہ، نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے اظہار ہوگا۔ ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ یوم عظیم، تنوین ہے لیکن اس کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا، اظہار ہوگا، کلیئر ریڈ کریں گے۔ یوم عظیم، قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِینِي فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے علاوہ میں سے ہے، فا آ گیا لہذا افا ہوگا۔ من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار۔ یہاں پہ دیکھیں اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن ہے، پھر اگین نون ساکن ہے، پھر اگین نون ساکن ہے، اور اس کے بعد بھی حرف حلقی کے علاوہ آ رہا لہذا اخفا ہوگا۔ أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد یہاں پہ دیکھیں اظہار ہو رہا ہے من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا دیکھیں اظہار اور نون ساکن کے بعد حروف الکی میں سائن ہے قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. اب آئیے قرآن کے پیغام کی طرف. قرآن کا میسج کیا ہے؟ سورہ زمر کے دوسرے ایپیسوڈ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب فرما دیجیے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی مخلص ہو کر عبادت کروں. دیکھیں اللہ کے نبی کو یہ حکم ہے تو عام بندوں کو لیے کیا حکم ہو. اس لیے اللہ ہی کی عبادت کرنی اور مخلص خلوص کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ خشوع کے ساتھ. اور فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں سر چکانے والا ہوں. پہلا مسلمان اسلام سر تسلیم کر دینا رب کی بارگاہ میں چکا دینا اپنے آپ کو. اور فرمایا کہ فرما دیجیے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی بہت بڑے دن کا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. یعنی کفار کہنے لگے کہ آپ کے باؤ اجداد کتنے یہ رشتہ دار ہیں یہ بھی تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور آپ ایک نیا دین لے کر آ گئے. آپ نے فرمایا میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا میں تو اپنے رب کی فرما برداری کروں گا اس کا مجھے حکم ہے. اللہ نے فرمایا قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین فرما دیجیے میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا مخلص ہو کر. تم جس کی چاہو عبادت کرو اللہ کے علاوہ. اور فرما دیجیے کہ بے شک تم نقصان اٹھانے والے ہو. وعلم یوم القیامہ اللہ ذالک والخسران المبین اور یہی سب سے کھلے نقصان میں. اور آگے فرمایا کہ یا عبادی فتقون اے بندو اپنے رب سے ڈرو. فتقونی اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو. رب تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ بتوں کی پوجا کرنے سے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں. اللہ فرماتا ان کے لیے خوشخبری ہے فبشر عباد آپ ان بندوں کو خوشخبری سنا دیں اور ان کو بھی جو اللہ کے کلام کو قول کو سنتے ہیں فیتبعون احسن اور اچھے طریقے سے پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین آج ہر ایک کہتا کہ ہم ہدایت پر ہیں. اللہ فرماتا ہدایت پر وہ لوگ ہیں اور وہی عقل والے ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. آج قرآن کے سننے سے ہم دور ہیں. قرآن کی ویڈیو سامنے آتے ہیں ہم اس کو سکور کر دیتے ہیں آگے چلا دیتے ہیں سننے گوارا نہیں کرتے. اور اگر سن بھی لیا ہے
پھر اس پہ عمل پیرا نہیں ہے، اتباع نہیں ہے، کامل اتباع نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کس طرح انسان کو جھنجھوڑا اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جل وعلا کے سب احکام ہیں، حکم ہیں اس کی بارگاہ میں جھکنے کے۔ اللہ تعالیٰ جو وعدے کر رہے کہ وہ مکمل ہونے والے ہیں، لا یخلف اللہ المیعاد، اپنے اللہ رب العزت جل وعلا اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ اور اس کے بعد دوسرے حصے میں دیکھیں آج کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے نور سے ان کے سینے خالی ہیں، کفر سے بھرے ہوئے ہیں، گمراہی کے اندھیروں میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا اللہ جس کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیتا فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو رب کی طرف سے نور پر ہے، ہدایت پر ہے۔ ہلاکت اس کے لیے جس کے دل سخت ہیں اللہ کے ذکر سے، کھلی گمراہی میں ہے، اللہ کا ذکر سننا گوارا نہیں ہے لوگوں کو، اور جو کفر کرتے ہیں پھر وہ تو اور بھی زیادہ گمراہی میں ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ اکبر، اللہ نے اتاری ہے کتنی اچھی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تقشعر من جلود الذین یخشون ربہم، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف رہتے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔ اس لیے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ ہدایت کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو کون ہے جو رب کے عذاب سے بچائے گا قیامت کے دن؟ اور ظالموں کو کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو جو تم کرتے تھے، ما کنتم تکسبون، جو تم کماتے تھے کفر میں، شرک کے ذریعے کفر کر کے، رب کی ناشکری کر کے۔ فرمایا فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ان کو چکھائے رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور فرمایا آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے۔ یہ رسوائی ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر ایک بت کو خود بنایا، تراشا اور اس کی پوجا میں لگ گیا، اور اپنے رب کو ہی بھول گیا، خالق جل وعلا کو بھول گیا۔ آگے ایک مثال بیان ذکر کی جا رہی ہے، اس سے پہلے ایک قرآن کے بارے میں اعجاز ہے قرآن کا۔ فرمایا کہ اس طرح ہم لوگوں کے لیے اس قرآن میں مثالیں بیان کرتے تاکہ لوگ واعظ و نصیحت پکڑیں، اور فرمایا قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن عربی میں ہے غیر عوج، اس کے اندر کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہو، اس کے اندر حق ہے، سچ ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ عیب سے پاک کتاب ہے، غیر ذی عوج، کوئی اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہے، واضح ہے، ہر چیزوں کو کھلم کھلا بیان کیا گیا وضاحت کے ساتھ۔ اور فرمائے آگے والی یہ آیت بہت ہی اہم ہے مسلمانوں اور ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو کیا وہ بندہ جو وہ غلام جس کا ایک آقا ہو اور اسی کی وہ اتباع میں رہتا ہے اور اسی کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو، التجاؤں کو، تمناؤں کو پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اس کی پوری کرتا ہے۔ اور وہ غلام جس کے بہت سارے آقا ہوں اور کوئی اس کا آقا کس طرف ہو اور کوئی کس طرف ہو، اور پھر وہ پریشانی میں کس کو بلائے گا، کون اس کی سنے گا، پھر یہ بھی وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے، تو اس لیے وہ بھی فرمایا کہ شک میں پڑے رہیں گے۔ شرکاء متشاکسون ورجل سلم لرجل هل یستویان مثل الحمدللہ، فرما دیجئے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہی سیدھے راستے پر ہے جو ایک رب کو ماننے والا ہے، جو ایک آقا کا غلام ہے، اسی کی پیروی کرتا ہے، اسی کی اتباع بعد اسی کے حکم کو بجا لاتا ہے، اور پریشانی میں بھی اسی کی
پاس ہی اپنی شکایت کو، آرزوؤں کو پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے نور سے اللہ کا شکر ادا کرے کہ جس نے اسلام کا نور عطا فرمایا، وہی لوگ ہدایت پر ہیں، وہی انہی کے نور اللہ کے نور سے، اسلام کے نور سے منور ہیں، تب تو انہیں دین اسلام کی یہ روشنی ملی۔ اور جو اسلام سے دور ہیں ان کے دلوں میں نفرت ہے، ان کے دلوں میں کدورت، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن، ان کے دل ظلمت کے اندھیروں میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اسلام کے پیغام، قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی اور اسی اسلام اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔